ضوابط میں تبدیلی کی تھی جس کا نتیجہ اس کی تمدنی سطح کی بلندی یا پستی سے۔ عزیزان مان، یہ کام ہمارے کرنے کے، جب ساری دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہوئی تھی مغرب کی کہ یہ ایک طبعی فعل ہے، فزیکل ایکشن ہے، بقول ان کے فطرت کا تقاضا ہے، اس تقاضے کی تسکین کے لیے صرف ترازی مابین کی ضرورت ہے، فریقین کی رضامندی کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کا کوئی مضر اثر نہیں پڑتا۔ جب پوری مہذب دنیا، مہذب کوٹڈ میں کہوں گا، اس نے بھی تو یہی کہا کہ وہ تو پھر مہذب رہتی نہیں۔ پوری آج کی دنیا جسے ہم مہذب دنیا کہتے ہیں، ہم تو ان کے نقال ہیں نا۔ جب وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہیں کہ یہ اگر فریقین کی رضامندی ہو تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا قوم کو، اس قوم کے محققین اس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ آج اگر دیکھنا ہو کہ یہ وہی برطانیہ کہ جس کی مملکت پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ دوسری تیسری بھی نہیں، چوتھی پانچویں چھٹی درجے کے اوپر قوموں کی سطح میں آ گئی ہے۔ وہ کہتا ہے اس میں دیکھو یہ کہ انہوں نے اپنے جنسی اختلاط کے معاملے میں کیا کیا تبدیلیاں کی تھیں، اور آگے چل کے وہ لکھتا ہے کہ جنسی تعلقات کے ضوابط میں تبدیلی کے اثرات 3 پشتوں کے بعد یعنی قریباً 100 سال کے بعد نمودار ہوتے ہیں۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کریم نے جو اس کو اہمیت اتنی دی ہے تو وہ کیوں اہمیت دی؟ نظر بظاہر تو ہمارے ہاں اس دلیل کا جواب نظر نہیں آتا کہ بھائی ایک گرونا بالغ لڑکا ایک گرونا بالغ لڑکی باہمی رضامندی سے اس پہ آ جاتے ہیں تو سوسائٹی میں چاچا لگ دیا گیا ہے، یہ کیوں دخل دے اس میں؟ دلیل دیکھا آپ نے؟ بظاہر وزنی لیکن در حقیقت کتنی فریب انگیز ہے۔ فریب انگیز اس لیے کہ بات تو یہ ہے جو کچھ یہ مفکر کہہ رہے ہیں، محقق کہہ رہے ہیں، یہ انون کہہ رہا ہے۔ سوسائٹی کو اس لیے دخل دینے کی ضرورت ہے کہ سوسائٹی تباہ ہو جائے گی۔ قرآن نے اس لیے اس مسئلے کو، جنسی اختلاط کے مسئلے کو اتنی اہمیت دی ہے۔ جن اولوالعزم ہستیوں کا انہوں نے ذکر کیا جنہیں انبیاء اکرام کہتے ہیں، ان کی ذاتی زندگی میں 2 ہستیاں ہیں، ایک تو نبی ہے اور ایک ایسی خاتون ہے کہ جسے بڑے ہی احترام کے الفاظ نے قرآن میں یاد کیا ہے۔ مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ ان کی عظمت کردار میں ایک ہی تو واقعہ ہے کہ انہوں نے رضامندی نہیں، اتنی مجبوری دوسری طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس مجبوری کا نقشہ جس طرح قرآن نے کھینچا ہے، کیا کہنے ہیں قرآن اس واقعہ میں۔ دوسری طرف سے اس قدر وہ کھینچ رہی ہے، جبر کر رہی ہے، اور یہ اس کے باوجود اپنا کپڑا چھڑا کے، دامن چھڑا کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ جو حفاظت عصمت ہے حضرت یوسف علیہ السلام، ایک ہی صورت ہے قرآن کریم کی جس میں مسلسل داستان بیان ہوئی ہے کسی کی، اور وہ داستان بیان ہوئی ہے اس کی جس کا نقطۂ ماسکہ حفاظت عصمت ہے۔ اس میں یوسف کی رعنائیاں اس میں ہیں، اور اس کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام۔ انبیاء کے لیے قرآن نے اصطفیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے، چن لینا، برگزیدہ بنا دینا، جہاں سے مصطفیٰ کا لفظ ہے اصطفیٰ۔ قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام نبیہ تو نہیں ہے، لیکن ان کے لیے اصطفیٰ کا لفظ آیا ہے، اور ہر بار کہا یہ ہے کہ اس لیے کہ اس نے اپنی عصمت کی حفاظت۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کی نے اسے اتنی اہمیت دی ہے، اور آج میں نے کہا کہ جو کام ہمارے کرنے کا تھا دنیا کو یہ بتانے کا کہ یہ صرف ایک مرد اور عورت یا لڑکے اور لڑکی کا انفرادی فعل نہیں ہے کہ اس کے پیمانے سے آپ ماپیں کہ کوئی چیز ایسی بری تو نہیں ہوئی، معیوب تو نہیں ہوئی۔ پوری قوم کے مستقبل کا دار و مدار ہے اس کے اوپر کہ آپ وہ ضوابط کون سے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سمجھ آئے گی یہ بات کہ قرآن نے اتنی شدت سے یہ ضوابط کیوں مقرر کی۔ یہی عنوان کی تحقیق میں ایک چیز اور قابل غور ہے، وہ مذہب کے نقطۂ نگاہ سے تو تحقیق کر نہیں رہا، اس لیے وہ نکاح کا لفظ تو نہیں لاتا، لیکن جو لفظ لاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس تحقیق کے لیے وہ اس نکاح سے کہیں زیادہ وسیع المانی ہے۔ وہ کہتا ہے جنسی اختلاط کے مواقع، اپرچونٹیز، مواقع کم کیے جائیں۔ اب مواقع جو ہیں
ان کے لیے ہی اگر سوسائٹی اس قسم کے اپنے ہاں قانون بناتی چلی جائے کہ زیادہ سے زیادہ مواقع ملتے چلے جائیں، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ مغرب نے ایسا کیا کہ کوئی پابندی ہی عائد نہیں کی، لیکن پابندی بھی ایسی عائد کر دی جائے کہ جس میں مواقع زیادہ ہوں، تو وہ یہ شخص کہتا ہے کہ آپ مذہبی نقطۂ نگاہ سے تو اسے کہہ لیں گے یا قانونی نقطۂ نگاہ سے تو کہہ لیں گے کہ معیوب نہیں ہے، لیکن مواقع جہاں زیادہ یہ ہوتے چلے جائیں گے اس کا بھی وہی اثر پڑے گا جیسا ان حدود کے اندر آپ ڈھیل دیتے ہیں، اور یہ چیز اور آگے لے گئی ہم۔ اس نے لکھا ہے کہ حدود اور پابندیوں کے ساتھ کم از کم مواقع کی شکل وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں مونوگیمی یا وحدت زوج کا قانون ہے، ایک بیوی ایک۔ اور آج تو شاید یہ بات بڑی تعجب انگیز سی ہو جو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا اصول ایک بیوی اور ایک میاں، وحدت زوج۔ وہ تو ازدواجی زندگی میں جب کوئی صورت بھی نباہ کی نہ رہے کسی طرح، یہ تو موضوع دوسرا آ جائے گا، آگے آئیں گی یہ باتیں تو میں عرض کروں گا، کوئی شکل اگر نہ رہے نباہ کی تو اس کے لیے بھی یہ کہتا ہے یہ کہ پھر تو یہ صورت ہے کہ یہ جو نکاح کا معاہدہ آپ نے کیا ہے اس کو فسخ کر دیجئے، جسے طلاق کہا جاتا ہے، پہلا نکاح توڑیے اس کے بعد دوسری شادی کیجیے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم نے کیا کیا، قرآن کو ماننے والی قوم جس نے اتنا زور دیا کم از کم مواقع کو وہ ریڈیوس کر کے مواقع کو منیمم سطح پہ لے آیا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک تو 4 بیویوں تک کا قانون بنا لیا، کچھ کم وسعت نہیں ہے مواقع۔ پھر ان میں یہ چیز کہ مرد کو ہر وقت اختیار حاصل ہے کہ ایک بیوی کو وہ طلاق دے، اس کی جگہ دوسری بیوی لے آئے۔ بریفو ایک اور مفکر ہے ان کے ہاں کے جو بڑے زیادہ چمکدار سی فکر کے لوگ ہیں، میں ان کا ذکر کیا کرتا ہوں۔ یہ بریفو بھی بہت اونچا گیا ہوا ہے، کتاب تو اس کی دی میکنگ آف ہیومینٹی کی وجہ سے شہرت ہے، اس نے ایک اور کتاب لکھی ہے دا مدر، ضخیم کتاب ہے، ابتدائی یوم سے آج تک عورت کی تاریخ ہے اس کے اندر۔ وہ بھی ان مواقع کے متعلق بحث کرتا ہوا کہتا ہے کہ میں کسی کے مذہب پہ نہیں حملہ کر رہا یا اعتراض کر رہا، میرا یہ میدان نہیں، لیکن کہنے لگا کہ آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ مواقع کس طرح زیادہ کیے جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ وہ تحقیق کرتے، ساری دنیا میں تحقیق کی ہے، یہ لوگ کرتے ہی ہیں، وقف کر دیتے ہیں اپنے آپ کو ایک چیز کی تحقیق کے لیے، وہ تو ایک کیڑے کی تحقیق کے لیے زندگی وقف کر دیتے ہیں، ایک پتے کی تحقیق کے لیے زندگی وقف کر دیتے ہیں، تو یہ تو مسائل ہی بہت اہم ہیں۔ اس نے کہا کہ اس دوران تحقیق ایک کرد کو میں نے دیکھا، یہ جو یہاں شام وغیرہ کے علاقے میں بیٹھتے ہیں، ایک کرد کو میں نے دیکھا، اس نے بتایا کہ صاحب میرے تو ساری زندگی میں ایک ہی بیوی میں نے رکھی، یہ الگ بات ہے کہ موجودہ بیوی 40ویں ہے اور بالکل شرعن درست، ایک بیوی کو طلاق دیجیے دوسری لے آئیے، ایک وقت میں تو ایک ہی بیوی رہی۔ اس نے کہا جی میں تو اس کے میں بھی نہیں آیا کہ میں ایک وقت میں 4 بیویاں کرتی ہوں، 4 تو بیویاں۔ تبدیلی کے لیے بھی کیلنڈر تک کے لیے 1 سال کی انتظار کی ضرورت نہیں ہے کہ دسمبر والا آخری پرچہ پھاڑے تو پھر اگلا کیلنڈر آئے، جب جی جائے پھاڑ کے دوسرا کیلنڈر لے آئیے، جب جی جائے طلاق دیجیے دوسری لے آئیے۔ چلو جی بیویوں تک کا قصہ ہوا۔ لانڈیاں لا تعداد بلا نکاح، پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا، دقیانوسی زمانہ، قدامت پرستی کی بات نہیں، اس دور میں لیٹسٹ آپ کی جو تفسیر ہے قرآن کریم کی، اور جو بہت ماڈرن انداز کے جو مفکر ہمارے ہاں ہیں، مودودی صاحب کی تفسیر کے اندر جنگ میں گرفتار شدہ عورتیں، جی نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اگر ان کا فدیہ نہ ہو یا تبدیلی نہ ہو تو انہیں حکومت سپاہیوں میں تقسیم کر سکتی ہے، تعداد کی کوئی پابندی نہیں۔ معاف رکھیں میری بیٹیاں یہ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ وہ سپاہی اس کے بعد جب جی چاہے اسے کسی دوست کی طرف بھی منتقل کر سکتا ہے، توفتاً اس کو فروخت بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو تو شاید یاد نہ رہا ہو، مجھے یاد رکھنا پڑتا ہے، 1973 میں یہاں ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں
مولانا نعمت اللہ صاحب جمیعت العلماء اسلام کے ایک رکن